السلام علیکم، میں ہوں شازیہ ذیشان. امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. ناظرین، شہباز گل کے ساتھ اتنی سختی کیوں ہو رہی ہے، کیوں کی جا رہی ہے؟ جس طرح شہباز گل کو گرفتار کیا گیا، جس طرح سختی سے نپٹا جا رہا ہے، جو سلوک ہو رہا ہے کہ مبینہ طور پر تشدد ہوا ہے، سانس کی بیماری میں ماسک اتار لینا، اور جس طرح کی شکایات یا تحفظات پی ٹی آئی کی طرف سے کیے جا رہے ہیں، یا جو شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہاں ان کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے، کیا وجوہات ہیں ان سختی کی؟ میں نے سوچا کہ ممکنہ طور پر کچھ چیزوں کا جائزہ لیا جائے کہ کیا ان میں سے کوئی وجہ ہو سکتی ہے کہ واقعی شہباز گل اس سلوک کے جو ہیں وہ حقدار ہیں، واقعی ان کے ساتھ یہ ہونا چاہیے. تو میں نے سوچا کہ 3-4 وجوہات کو میں دیکھوں، ان کا جائزہ لوں، اور آپ تک بھی یہ انفارمیشن ہونی چاہیے کہ ہر طرف سے یہ شور ہو رہا ہے کہ شہباز گل کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. بظاہر تو زیادتی ہو رہی ہے، بالکل ہو رہی ہے بظاہر زیادتی، لیکن کیا ایسی ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اچھا، اب پہلی ممکنہ طور پر تو یہ وجہ ہو سکتی ہے، ظاہر ہے جو ARY پہ بیپر دیا، جو باتیں کی، جس کی وجہ سے شہباز گل کو پکڑا گیا. اب جو باتیں تھیں اگر ان کا جائزہ لیں، سوشل میڈیا ان چیزوں سے بھرا پڑا ہے، پھر ہمیں مثالیں دی گئیں، پھر سوشل میڈیا پر وہ کلپس چلے، ہم نے بھی بڑی بار ذکر کیا اس چیز کا کہ نواز شریف نے بھی ایسی باتیں کی، مریم نواز نے بھی ایسی باتیں کی، ایاز صادق نے بھی ایسی باتیں کی، خواجہ آصف نے بھی ایسی باتیں کی، زرداری صاحب نے ان سے بچانے کی باتیں کی. ایسا سلوک کس کے ساتھ ہوا؟ ایسا سلوک کسی کے ساتھ نہیں ہوا. تو یہ وجہ بھی تھوڑی سی ہم سائڈ پہ پھر کر دیتے ہیں. ممکنہ طور پر پھر یہ وجہ بھی نہیں لگتی کیونکہ باقیوں کے ساتھ ایسے نہیں ہوا، صرف شہباز گل کے ساتھ ہو رہا ہے. تو اگر یہی وجہ ہونی چاہیے تھی تو پھر ان کے ساتھ بھی ایسا ہونا چاہیے تھا. تو اس کا بھی جو ہم یہ اگر اس کو کہہ لیں کہ شاید یہ وجہ بھی نہیں ہو سکتی، تو پھر کیا دوسری وجہ شہباز گل کی عمران خان کے ساتھ قربت ہے، بہت زیادہ قریب ہونا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اور بھی بہت لوگ PTI میں ہیں جو عمران خان کے جو ہیں وہ بہت زیادہ قریب ہیں، جس طرح شہباز گل قریب ہیں. تو کیا قربت کی وجہ سے پکڑا ہے؟ تو اس کا جواب بھی مجھے نام میں ملتا ہے کہ قربت میں تو اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو شاید شہباز گل سے زیادہ عمران خان کے بارے میں پتا ہو، عمران خان کے پلانز کے بارے میں پتا ہو، عمران خان کیا کرنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں پتا ہو. وہ تو پھر اس کا جواب بھی مجھے نام میں ملا کہ نہیں، شہباز گل سے زیادہ اور بھی بہت لوگ قریب ہیں عمران خان کے. تو شاید یہ بھی وجہ نہیں ہو سکتی. چلیے اب آگے چلتے ہیں کہ کیا حکومت اور اسٹیبلشمنٹ شہباز گل سے کچھ اگلوانا چاہتے ہیں؟ وہ کیا راز ہو سکتے ہیں؟ اب شہباز گل نے بھی کہا، عمران خان نے بڑی دفعہ اپنے پریس کانفرنسز میں یہ بات کی ہے کہ شہباز گل کو مار مار کے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جنرل فیض کتنی دفعہ ملنے ہیں، کتنی دفعہ یہ ملاقاتیں ہوئی. تو آخر ایسے کیا راز ہیں جو شہباز گل سے اگلوانے کی کوشش ہو رہی ہے؟ اس پر بھی بات کر لیتے ہیں. اب اگر جنرل فیض کا ہی لے لیں کہ جنرل فیض کتنی دفعہ ملے، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو اب دیکھیں نا، اب ملک کا ایک لیفٹیننٹ جنرل جب وزیر اعظم سے ملنے جاتا ہے، اس کے ساتھ سیکیورٹی بھی ہوتی ہے، پروٹوکولز بھی ہوتے ہیں، ایون ایجنسیز کی نظر ہوتی ہے، پھر جیو فینسنگ ہوتی ہے، وہ شخصیت اکیلی نہیں رہ سکتی، کہیں جا نہیں سکتے. تو پھر ایسی میٹنگز کو چھپانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پھر چھپ چھپا کر کیا باتیں ہوئی ہیں، کیا میٹنگز ہو رہی ہیں، پھر ان کو بھی چھپانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ویسے بھی جس دور کی میٹنگز کی باتیں ہو رہی ہیں عمران خان کے ساتھ، تو اس دور میں جنرل فیض سے زیادہ جنرل باجوہ کی میٹنگ ہوئی ہیں عمران خان صاحب سے. تو میرے خیال میں یہ تفریق، اگر یہ اس چیز کا بھی انالیس کر لیں کہ پھر یہ تفریق کیوں پیدا ہوئی، تو میرے خیال میں یہ تفریق تب پیدا ہوئی جب نیوٹرلز کی بات شروع ہوئی، جب نیوٹرل کی اصطلاح شروع کروائی عمران خان نے. تو اب یہ بات تو طے ہے کہ ایسی بات بھی اب نہیں ہے کہ شہباز گل کے پاس کچھ ایسے راز ہوں جو فوجی قیادت کو بھی نہ پتا ہوں، ہماری ایجنسیز کو بھی نہ پتا ہوں. تو میرے خیال میں یہ بھی وجہ نہیں ہو سکتی شہباز گل کے ساتھ سختی کرنے کی. پھر اب ایک اور ممکن چیز ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ کیا شہباز گل نے افسران کے ساتھ بدتمیزی کی؟ یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ اتنی سختی کر رہے ہیں پولیس والے، مبینہ طور پر تشدد کی جو باتیں خبریں سامنے آ رہی ہیں. کیا یہ وجہ ہو سکتی؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ جس دن شہباز گل کو پکڑا نا پولیس نے، اس دن شہباز گل نے پولیس افسران کو کہا تمہیں بھی پہچان لیا، تمہیں بھی پہچان لیا، تمہیں بھی پہچان لیا، چھوڑیں گے نہیں، ہمیں حکومت میں آنے دیں. اب یہ تو بات، یہ ایک ایسا نقطہ ہے جسے ریاستی ادارے برداشت نہیں کرتے ہیں. کیا آپ منہ پہ کھڑے ہو کر کسی کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے مجھے پکڑ لیا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا؟ تو یہ تو پھر پولیس افسران کے لیے یا ہمارے ریاستی اداروں کے لیے یہ ذرا ناقابل قبول چیز ہوتی ہے.
یہ ہاں مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شاید یہ ایک وجہ ہو سکتی سختی کی کہ آپ کا جو ایک دوسرے ورڈز میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ غرور توڑنے کے لیے جو پولیس سمجھ رہی ہو، جو ادارے سمجھ رہے ہو کہ اچھا ہمیں دھمکیاں دے رہے ہو کہ ہم دیکھ لیں گے اب تجھے تو ہم بتاتے ہیں. تو میرے خیال میں شاید یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ شہباز گل صاحب نے جو افسران کے ساتھ جو ذرا دھمکی آمیز لہجہ استعمال کیا اور پہچان کر کہا تمہیں بھی پہچان لیا، تمہیں بھی پہچان لیا، تمہیں بھی پہچان لیا، تو یہ ایک ممکنہ وجہ ہو سکتی ہے کہ شہباز گل کے ساتھ اتنی سختی ہو رہی ہے. اب یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ شہباز گل صاحب کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا تھا وہ ذرا سخت ہوتا تھا، ان کا لہجہ بھی شہباز گل صاحب کا سخت ہوتا تھا، اینکرز کے ساتھ بھی، صحافیوں کے ساتھ بھی، سیاستدانوں کے ساتھ بھی بڑا روڈ بھی بات کرتے تھے، روڈ جواب بھی دیتے تھے. تو یہ تو ہم سب لوگ جانتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر شہباز گل اتنے روڈ تھے صحافیوں کے ساتھ، اینکرز کے ساتھ، تو اس کی اتنی بڑی جو ان کو ہے وہ سزا مل رہی ہے، یا اگر انہوں نے کسی پولیس افسر کو بھی اگر اس طرح کی بات کر لی کہ تمہیں پہچان لی ہے. لیکن پھر بھی اس پر سوال تو اٹھتا ہے کہ کیا یہ جسٹیفیکیشن ہے کہ شہباز گل کے ساتھ آپ اس طرح کا برتاؤ کریں، اس طرح کا سلوک کریں؟ نہیں ہونا چاہیے ایسا سلوک. شہباز گل کو صفائی کا موقع ملنا چاہیے. اچھا، اب اس ایٹیٹیوڈ کی ایک اور وجہ ہو سکتی ہے کہ شہباز گل جو اتنا زیادہ ان ہوئے ہیں نا سیاست میں، یا عمران خان کے قریب ہوئے ہیں، وہ عمران خان کے جو اپوننٹ تھے نا ان کو آڑے ہاتھوں بڑا زبردست لیتے تھے، بڑا زبردست، سب کو جو ہے نا وہ لٹکا کے رکھتے تھے، ہر ایک کو جو ہے نا فوراً حاضر جواب بہت ہیں شہباز گل صاحب، بہت زیادہ حاضر جواب میں. مطلب کہ انہوں نے اوپوننٹ کو ذرا صحیح ٹف ٹائم اگر تحریک انصاف میں کسی نے اوپوننٹس کو دیا ہے تو وہ شہباز گل صاحب ہیں. مطلب کہ اس طرح وہ اوپر آئے ہیں، بٹ بالکل نڈر ہو کر کوئی بات کر دینا، ہی از ون آف دیم. نڈر شخصیت اگر ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں تو وہ شہباز گل صاحب ہیں. اچھا، اب کچھ لوگوں کی بھی ہوتے ہیں کہ جتنا نڈر ہو کر کام کریں گے اتنا زیادہ جو ہے ہم وہ آگے آئیں گے. تو یہ تو شخصیت کا ایک پہلو ہے کہ وہ نڈر ہیں شہباز گل صاحب. اچھا، اب کل ایک صحافی کو بھی اس طرح کے ایٹیٹیوڈ پر اور ایک نڈر طریقہ جو صحافت کا ٹرینڈ کل سے چل رہا ہے کہ ایک صحافی کو نڈر صحافت پر گرفتار کر لیا گیا. اگر آپ اس صحافی، میں اس پر بات کرنا نہیں چاہتی تھی، میں بالکل اس پر بات نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن جب میں نے وہ ٹرینڈ دیکھا نا کہ نڈر صحافت پر ایک صحافی کو گرفتار کر لیا گیا، تو میں نے اس سے بالکل متفق نہیں کیا، میں اس سے اگری نہیں کرتی ہوں. آپ وہ کلپ اٹھا کر دیکھ لیں، میں وہ باتیں دہرانا بھی نہیں چاہتی ہوں، میں کلپ تو کبھی دکھاؤں گی بھی نہیں، نہ میں دکھانا چاہتی ہوں کہ جس چیز پر گرفتار کیا گیا. مجھے یاد ہے جب صحافت ہم سیکھ رہے تھے تو ہمیں صحافت اقدار بھی پڑھائے جا رہے تھے، سکھائے جا رہے تھے کہ آپ نے کس طرح کوئی سخت بات بھی کرنی ہے اگر آپ نے، تو آپ نے جو ہے نا تمیز کا دائرہ کار اور اخلاقیات کا دائرہ کار یہ آپ نے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. آپ کسی کی پگڑی اچھالیں تو یہ صحافت نہیں ہے، آپ کسی کو گالی دیں یہ صحافت نہیں ہے، آپ صرف مقبول ہونے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی صحافت کریں جس طرح کا وہ جس کلپ کی میں بات کر رہی ہوں، تو یہ صحافت نہیں ہے. نہ ہی میں اس کو آزادی اظہار رائے کہوں گی. اظہار کی آپ کو بالکل آزادی ہونی چاہیے، لیکن کسی کی پگڑی اچھال کے، کسی کی تذلیل کر کے، یا اپنے یا اس طرح کے جو ہے نا وہ اس طرح کے ایٹیٹیوڈ کو اپنا کے، سختی والا لہجہ اپنا کے کہ جو ہے نا کر لو جو کرنا ہے اور دوسروں کو ترغیب دینا، یہ کام نہیں کرنا. یہ صحافت ہمیں نہیں سکھاتی ہے. صحافت ہمیں یہ نہیں سکھاتی ہے کہ آپ کسی کے سیاسی جماعت کے ایجنڈے پر چلتے ہوئے جو ہے وہ باقیوں کے لیے جو ہیں وہ آپ جانبدار ہو جائیں. یہ صحافت بھی ہمیں نہیں سکھاتی ہے. تو پھر یہ پھر ہماری صحافت میں یہ روش کیوں چل نکلی ہے؟ جب میں نے اپنا ویلاگ سٹارٹ کرنا تھا، جب میں اپنا یوٹیوب چینل سٹارٹ کری تھی، تو میری جو پہلی ویڈیو تھی وہ اسی حوالے سے تھی کہ میں یہ یوٹیوب ایک ایسا طریقہ کار ہے، ذریعہ ہے جہاں پر میں کھل کر بات کر سکتی ہوں، جہاں پر یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ وہ باتیں یا وہ سوچ، اس سوچ کا اظہار جو میں اپنے پروگرام میں نہیں کر سکتی، ایک نیشنل ٹی وی چینل پر بیٹھ کر نہیں کر سکتی، وہ میں یہاں پر کر سکتی ہوں. لیکن میں نے کہا تھا کہ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں کسی سیاسی جماعت کے ایجنڈے کو آگے لے کر چلوں گی، اس کو پرسو کروں گی، اس کے ہر غلط کو بھی اچھا کہہ کر پیش کروں گی اور دوسروں کے کسی اچھے کو بھی غلط کہہ کر پیش کروں گی. میں نے اس نیت سے یوٹیوب شروع نہیں کیا، اور نہ ہی اللہ جانتا ہے، خدا جانتا ہے میری یہ نیت نہیں ہے. جو اچھا ہے مجھے اس کو ٹھیک کہنا ہے، اچھا کہنا ہے، جو غلط ہے مجھے وہ اس کو غلط کہنا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے. لیکن اپنے ذاتی اپنی مقبولیت کے لیے
یا جو ہے میں دن جو ہے نا وہ راتوں رات جو ہے وہ میں بہت زیادہ پاپولر ہو جائے میرا چینل تو میں کسی کو گالیاں دینا شروع کر دوں, کسی کی پگڑیاں اچھالنا شروع کر دوں, تو اللہ اوپر دیکھ رہا ہے کہ میں اپنے ذاتی فائدے کے لیے کسی کو نقصان پہنچا رہی ہوں, کسی کی دل آزاری کر رہی ہوں, کسی کے ساتھ ناجائز کر رہی ہوں, ناجائز ایک لوگوں کی رائے بنانے کی کوشش کر رہی ہوں. یہ میرا ضمیر بھی مجھے اجازت نہیں دیتا, اور رب تو پھر اوپر سے دیکھ رہا ہے, اللہ تو دیکھ رہا ہے, اس سے تو کچھ ڈھکا چھپا نہیں ہے. آپ دنیا کو تو بے وقوف بنا سکتے ہیں, رب کے آگے جو ہے نا وہ آپ دو نمبری نہیں کر سکتے. تو اسی لیے جو لوگ یوٹیوب کا سہارا لے کر اس طرح کے کام کرتے ہیں, میں سختی سے اس کی مذمت کرتی ہوں, میں سختی سے اس کی مذمت کرتی ہوں. اب تحریک انصاف کی جو کچھ غلط پالیسیز ہو سکتی ہیں, اس پر مجھے بھی اختلاف ہو سکتا ہوتا بھی ہے. حکومت کی کچھ غلطیاں ہیں, مجھے میں اختلاف کرنے کا حق رکھتی ہوں, لیکن ناجائز کسی کی تذلیل کرنا, کسی کو ذلیل کرنا, غلط الفاظ کا چناؤ کر کے اس نیت کے ساتھ کہ اس کو نقصان پہنچے یا لوگ اس کے خلاف ہو جائیں, وہ میں نہیں کر سکتی. نہ میں کبھی, انشاءاللہ میں کبھی بھی نہیں کروں گی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ انسان میں اسی طرح کی عاجزی بھی رکھے, اور صحیح راستے پہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو چلنے کی جو ہے نا وہ توفیق عطا فرمائے. تو میں جو ایسے صحافی جو اس طرح کے زیادہ جلدی مقبولیت کے اس طرح کے کام کرتے ہیں, کسی ایجنڈے پر چلتے ہیں, میں اس چیز سے جو اگری نہیں کرتی, متفق نہیں ہوں میں اس سے. اچھا, تو شہباز گل صاحب بھی ذرا کچھ آزادی اظہار رائے اسی طرح ذرا کھل کر جوش سے وہ کرتے تھے. مجھے لگتا ہے کہ یہی چیز شہباز گل کو لے ڈوبی ہے, اسی چیز نے شہباز گل کو نقصان دیا ہے. پھر آخر میں میری باتوں کا وہی لب لباب, اظہار کی آزادی ہونی چاہیے, مادر پہ آزادی نہیں ہونی چاہیے. آپ اپنے اوپوننٹس کو آپ ان پر تنقید بھی کریں, آپ جو ہے ان کو آڑے ہاتھوں بھی لیں, لیکن ایک تہذیب کے دائرہ کار میں رہ کر آپ کریں. آپ کو جو بھی کرنا ہے, آپ اخلاقیات کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ایک یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ شہباز گل صاحب نے کسی کو چھوڑا نہیں, مطلب کہ انہوں نے سب کو جو ہے وہ سختی کے ساتھ جو ہے نا وہ پیش آئے, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ان کو انصاف ملے. ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے, شہباز گل کے ساتھ زیادتی بالکل نہیں ہونی چاہیے. یہ ویلاگ کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو بھی کچھ چیزیں سمجھ میں آ جائے. بہت سے لوگ مجھ سے بھی سوال پوچھتے ہیں, فون کرتے ہیں کہ بھائی شہباز گل کے ساتھ اتنی زیادتی کیوں ہو رہی ہے, سب لوگوں نے یہ کی ہے. وہ سب کا مطلب ایک پوائنٹ پر ہی تھا, سب کو ایک ہی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جو باتیں شہباز گل نے اے آر وائی کی بیپر میں کی وہ تو بہت سارے لوگوں نے کیا. پھر میں نے کچھ اور ممکنہ وجوہات ڈھونڈنا چاہی, یہ وجہ ہو سکتی ہے, یہ وجہ ہو سکتی ہے, یہ وجہ ہو سکتی ہے. تو میں نے جتنی بھی وجوہات کا انالیسز آپ لوگوں کے سامنے کیا, مجھے لاسٹ وجہ زیادہ سمجھ میں آتی ہے کہ شہباز گل صاحب اظہار رائے میں کچھ اتنا زیادہ لوگوں کو اپنے مخالف کر بیٹھے تھے, اور کہ اداروں نے سمجھا کہ اب بس بڑی ہوگی, بہت ہوگی. اور پھر جوش خطابت میں جو انہوں نے آر وائی پہ کہہ دیا, وہ بھی اظہار رائے سمجھ کے انہوں نے کہہ دیا, وہ بھی اظہار رائے سمجھ کے کہہ دیا. یہ چیزیں الگ نہیں ہیں, وہ بھی انہوں نے اظہار رائے سمجھ کر اے آر وائی پر جو ہے نا وہ بڑا کھلا انہوں نے بیپر دے دیا, اور ایسی باتیں کہہ دی جن پر آج ان کی پارٹی بھی ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہے. تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ شہباز گل کو انصاف ملنا چاہیے. شہباز گل پر کسی بھی قسم کے تشدد کی ہر ذی شعور انسان مذمت کرتا ہے, میں بھی کرتی ہوں. اگر تو ہو رہا ہے, نہیں ہونا چاہیے, اور ان کو آئین اور قانون کے مطابق شہباز گل کو انصاف کا موقع ضرور ملنا چاہیے. اور آخر میں پھر وہی بات کروں گی کہ جو کچھ غلطیاں ماضی میں دوسرے لوگ کر چکے اور ان کو معافیاں مل چکی ہیں, شہباز گل کو بھی معافی مل جانی چاہیے. بہت شکریہ.